الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم. انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے، اور دل کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا حکم چلتا ہے۔ ایک کہاوت ہے، جیسا راجا ویسی پرجا۔ راجا کا اثر، بادشاہ کا اثر غیر شعوری طور پر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے مفید الطالبین، یعنی علم حاصل کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے والی کتاب۔ ہمارا جو کورس ہے اس میں اس کتاب کو شروع میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جیسا دل ویسا بدن۔ جیسا دل ویسا انسان۔ دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو نہیں مانتا دل سے، پھر کہے کہ ہم ایمان لائے۔ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھے، مدینہ طیبہ میں 5 وقت کی، اور مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ لیکن دل سے اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ زبان سے کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ دل بگڑا ہوا ہے، تو اس کی نمازوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ زبان سے ہم ایمان لائے کہہ دینے سے اسے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ دل تو ایمان سے خالی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا، منافقین ہیں۔ منافقین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بے انتہا تکلیفیں پہنچی ہیں۔ دل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنو 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 اللہ، سنو، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے جسم میں، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورے بدن کا نظام درست ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے گھر کا نظام بھی اچھا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت بھی اچھے سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل بگڑا ہوا ہے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو سنو، وہ دل ہے، دل، وہ دل ہے، دل۔ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اس کا ذکر ہے، دل کا، دل کا ذکر۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ بس اس پہ غور کیجئے، بس ایمان والے تو وہ ہیں، انما، بس ایمان والے تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک الحمدللہ دلوں پر محنت کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور قائم۔ اگرچہ اس سلسلے کی محنت بہت کم ہے، اس سلسلے کی محنت بہت کم۔ میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، دہلی سے میوات تشریف لے جاتے، 3 دن کا سفر ہوتا، واپس جب دہلی تشریف لاتے تو فوراً رائے پور جاتے۔ رائے پور میں اللہ کے ولی تھے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ تھے، ان کے یہاں پورا ایک نظام تھا اللہ کے ذکر کا، فکر کا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر سے جب واپس آتے تو رائے پور جاتے اور وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کرتے، اور یہ فرماتے کہ جب میں سفر کرتا ہوں اور قسم قسم کے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے تو دل کے اوپر غبار آ جاتا ہے، دل کے اوپر غبار آ جاتا ہے، دھول مٹی کچرا کوٹا اڑ کے آ جاتا ہے دل کے اوپر۔ اس کو صاف کرنے کے لیے میں رائے پور جاتا ہوں۔ اتنے بڑے شیخ
جنہوں نے اس کام کی ابتدا کی ہے، کام شروع کیا ہے، ان کا یہ حال تھا، تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہمارے دل پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ چڑھا دیا ہے، خول، غلاف، ہمارے دل کو ایسا پیک کر دیا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر کوئی غبار نہ آئے. ایسا تو ہے نہیں. باہر نکلتے ہیں، گھر سے دکان جاتے ہیں تو راستے میں کتنی آفتیں نظر آتی ہیں، کتنی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، نہیں اپنی طرف کھینچتی. کسی کی اچھی سی دکان ہے، کسی کا اچھا سا مکان ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، نظر آتا ہے، آنکھیں بند کر کے تو چلتا نہیں آدمی. اور آنکھیں ایسی ہیں جیسے کیمرہ، اور کیمرے کا جو وہ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ آنکھیں تو ایسی ہے. آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے اور آنکھوں کے راستے سے دل تک وہ چیز پہنچتی ہے. کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، یہ راستے ہیں، کانوں کے راستے سے دلوں تک وہ سنی ہوئی باتیں پہنچتی ہیں. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. میرے استاد، میرے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، الہ آباد جا کے دیکھو، صبح سے شام تک لوگ آ رہے ہیں. اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آباد ہے حضرت کی خانقاہ، کوئی دن میں آتا ہے، کوئی رات میں آتا ہے. اور اسی پیغام کو لے کر حضرت اپنی تقریباً 90 سال عمر ہے حضرت کی، 90 سال. اس عمر میں کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں. ہم تو تھک کے بیٹھ گئے. وہ 90 برس کی عمر میں بھی پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر جا رہے ہیں. اور جن اللہ کے بندوں نے ان کے واسطے سے اپنے دل کی دنیا کو درست کیا ہے، اپنے دل کی دنیا کو درست کیا ہے، وہ اللہ کے بندے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن بہت چھوٹے سے پیمانے پر. ہمارا یہ اندور شہر تو عجیب ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اس قسم کی باتیں کہنے سے ایک قسم کا ڈر لگتا تھا مجھے. یہ باتیں کیسے کہیں، یہاں کے لوگ مانوس نہیں ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے یہاں بھی اس قسم کی باتیں لوگ سننے لگے ہیں. پہلے نہیں سنتے تھے. جب میں نے نہال پورہ میں تھا نا، نہیں سنتے تھے، اب سننے لگے. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، قد افلح من تزکا. یہ ایسی آیت ہے جس کو برسوں سے ہم نمازوں میں سنتے چلے آئے.
سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. اور آگے ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لیا. اس پہ غور کریں ہم. یہاں یہ نہیں فرمایا کامیاب ہوا وہ جس نے بہت ساری نمازیں پڑھ لیں. کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا. قد افلح من تزکا، جو دل کے اعتبار سے صاف ستھرا ہو گیا وہ کامیاب ہوا. وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا. اور اس نے اپنے رب کا نام لیا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رب کا نام لیتے رہیں گے تو دل کا غبار صاف ہوتا ہے، دل کا میل کچیل دور ہوتا رہے گا. وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی. ہمارے یہاں ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں صبح کو جب سو کر اٹھتے تو پہلے 2-4 رکعتیں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے نفل نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے. اللہ کا ذکر کرتے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. میں پڑھنے کے زمانے میں جب میں پڑھتا تھا تو سہارنپور جانا ہوا میرا. میرے چچا اور میرے خسر صاحب وہاں آئے تھے ایک جماعت کو لے کر. سہارنپور کی جماعت تھی میرے گاؤں کی. آپ شاید گئے، آپ نہیں گئے، دوسرے بھائی گئے. وہاں ایک بہت بڑی شاہی مسجد ہے. میں نے پچھلے سفر میں نے کہا چلو مسجد دیکھ لو. تو میں جماعت کے ساتھ سہارنپور گیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات. ان کی مجلس میں ہم لوگ شریک ہوئے. حضرت نے بڑی محبت سے فرمایا وہ بھوپال کی جو جماعت آئی ہے نا ان لوگوں کو آگے بلاؤ. آگے بلایا، آگے بیٹھے. رات کو ہم وہیں ٹھہرے تو 3:30-4 بجے ادھر سے لا الہ الا اللہ، ادھر سے الا اللہ، ادھر سے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، ادھر سے اللہ اللہ اللہ. میں نے کہا یہ کیا؟ میں تو پڑھتا تھا. اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا تھا، کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا. ہاں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا. اور یہ ذکر اللہ کا اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری غذا ہے. غذا جیسے کھانا پینا ہوتا ہے، پانی ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کا ذکر، اشتراح کا ذکر بھی ہمارے لیے ضروری ہے. کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا منظر ہوتا تھا. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلا کے رہنے والے تھے. سنا آپ نے کاندھلا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کاندھلا کے تھے. جی کاندھلا
کاندھلا کے ایک بہت بڑے عالم مفتی حضرت مولانا اظہار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ضلع شاہجہاں پور میں، شاہجہاں پور یہاں سے 100 کلومیٹر ہے، 150 کلومیٹر، ضلع شاہجہاں پور میں آ گئے تھے۔ وہ اللہ والے آدمی تھے، اللہ نے سب کچھ دیا تھا ان کو، مال بھی خوب دیا تھا۔ ایک مرتبہ ہم گئے کاندھلا اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ میں، تو انہوں نے کہا آپ کا باغ دکھا دیجیے۔ 3-4 گھنٹے ہو گئے چلتے چلتے، وہ باغ کا سرا نہیں ملا ہمیں، پیدل چلتے چلتے، اتنا بڑا باغ تھا، اللہ نے سب کچھ دیا ان کو۔ ان کا یہی حال تھا یہاں پہ، رات کو 3 بجے 4 بجے ان کی آواز پوری بستی میں گونجتی تھی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اس زمانے میں کسی وجہ سے میرے والد صاحب ہم سب کو لے کے سہارنپور سے آستہ چلے گئے۔ آستہ میں ایک صاحب کے مکان میں ہم رہتے تھے، میں اس وقت وہیں پڑھاتا تھا ادھر۔ میں نے ایک مرتبہ کہا مفتی صاحب چلیے نا ہمارے گھر، میں ان کو لے کر آیا وہاں سے آستہ، اور ہم لوگ جس مکان میں رہتے تھے، اوپر ہم رہتے تھے اور ایک کمرہ نیچے تھا، اس میں ہمارے والد صاحب کا کپڑا بننے کا کارخانہ تھا۔ وہیں ان کو ٹھہرایا، ان کے لیے بستر کا انتظام کر دیا، میں بھی ان کے ساتھ۔ رات کو 4 بجے اٹھے، وضو کیا، ضرورت سے فارغ ہوئے، اور ان کا اپنا معمول شروع ہو گیا، اور پورے محلے میں آواز گونج رہی۔ وہ نور محمد صاحب تھے جن کے مکان میں ہم رہتے تھے، میں انہیں ماموں کہتا تھا، اس لیے کہ آستہ میرا ننیال ہے، ہمارے ماموں کے گھر سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، تو ماموں کہتا تھا۔ ان کا بیٹا تھا ظہور، چھوٹا سا، پھر ظہور بڑا ہوا، شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور ظہور کی صاحبزادی، ظہور کی بیٹی کا نکاح ہوا مفتی ظفر صاحب سے، جو یہاں پڑھاتے ہیں مدرسے میں۔ مجھے بلایا تھا نکاح میں، اس وقت مجھے یاد آئی بات مفتی اظہار احمد صاحب کی، کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں مفتی اظہار صاحب نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ یہ اللہ کے اس ذکر کی برکت ہے کہ ظہور کی بیٹی کا رشتہ ایک عالم، حافظ، عالم، مفتی سے ہو رہا ہے۔ یہ اس ذکر کا اثر ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، کفر سے صاف، شرک سے صاف، تکبر سے صاف، گناہوں کے جذبات سے صاف۔ ورنہ دل تو عجیب چیز ہے، جو آیا اس کو دل دے دیا، جو آیا اس کو دل دے دیا، اسے دے دیا، اسے دے دیا۔ ہم تو بڑے ملنسار ہیں، ہم تو بڑے ملنسار ہیں، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، پورا بمبئی بازار، جہاں چلے جائیں بس ہمارا سواگت ہی سواگت ہوتا ہے۔ کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا یہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے اچھے سے دیکھ لو کس سے دوستی کر رہے،
اچھے سے دیکھ لو کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں، بچوں تم مجھ سے پوچھو کہ تیرا بچپن کا دوست کون ہے؟ میں اس سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتا، میں بتا نہیں سکتا کہ میرا دوست کون تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا، کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے پڑھنے سے لگائے رکھا، لکھنے سے لگائے رکھا، اور آج بھی وہی مزاج ہے جو بچپن میں تھا، بچپن کے بعد بھی وہی مزاج۔ میں رات کو میرے پوتے کے سامنے، میرے نواسوں کے سامنے، دو تو چھوٹے ہیں، ایک ابھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوا ہے یہیں قاری شہید صاحب کے پاس، اور میری بیٹی، میں نے کہا کہ جب میں پڑھ کے آیا تو حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بالا گھاٹ، ضلع بالا گھاٹ، مدھیہ پردیش، ضلع بالا گھاٹ، وہاں ایک قصبہ ہے لال ورہ، وہاں بھیج دیا۔ وہاں رہا، میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا، قرآن کا درس بھی ہوتا تھا میرا، اور نمازیں پڑھاتا تھا۔ میری عمر کے کچھ جوان میرے پاس آئے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے لے کر وہ پکنک اسپاٹ پہ جائیں، مجھے لے کر جائیں۔ وہاں بہت اچھا ڈیم ہے، میں سنتا تھا کہ ڈیم ہے یہاں پر، بہت اچھا، بڑا اچھا منظر ہے، لوگ آتے ہیں وہاں، اور وہاں سے قریب ہے، کہتے شاہی سے چلیں گے، آپ چلیے ہمارے ساتھ، وہاں ہم کھانا وانا بنائیں گے اور گوٹ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا مجھے کہ نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا۔ سنا جوانوں، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اب کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا ہوں میں، ارے چلا جاتا تو کیا بگڑ جاتا، ایک بار تو جاتا، کم سے کم دیکھ کے آ جاتا، لیکن گیا وقت، میں نہیں گیا اس کا۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ مجھ سے تقریباً 10-15 سال بڑے تھے، وہ ماسٹر صاحب بزرگ تھے، مجھ سے بڑے تھے، عصر کی نماز کے بعد صرف آدھا گھنٹے کے لیے چہل قدمی، پاؤں ذرا ٹہلنے کے لیے نکلتا تھا ان کے ساتھ، بس باقی کوئی نہیں۔ دل کس نے بنایا؟ ہاں اللہ نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ یہ دل کا جو برتن ہے یہ کس کے لیے؟ اس دل پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جس نے دل مجھے دیا ہے سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ دل میں کون ہو؟ اللہ ہو، اس کی عظمت ہو، اس کی محبت ہو، اس کی پہچان ہو، اس کی معرفت ہو۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی پوچھے اللہ کیسا ہے؟ ہاں ہم اس کی صفتیں بیان کریں گے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مختار ہے، اس کی صفتیں۔ کوئی کیسا ہے یہ تو بتاؤ، کیسا ہے؟ کیسا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔
ذکر جو ہے نا، ذکر اصل میں ذکر ڈکشنری میں ذکر کہتے ہیں یاد کو. ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد کو. اللہ کی یاد. اور یہ اللہ کا ذکر ہر وقت کے لیے، ہر وقت کے لیے، سوتے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے، وہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، قدم بڑھانے کے وقت بسم اللہ، تالا کھولنے کے وقت بسم اللہ، تالا لگانے کے وقت بسم اللہ، دروازہ کھولنے کے وقت بسم اللہ، گھر سے باہر نکلنے کے وقت بسم اللہ. وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام لیا، اپنے رب کا نام لیتا رہا. فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی. وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا. انس چھوٹے سے تھے. انس، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے صبح کو، شام کو، صبح ہونے کے وقت اور پھر دن گزر جائے اور شام ہو جائے، تو اس وقت اپنے دل کو دیکھ لے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی کینہ تو نہیں ہے. دیکھ لے اپنے دل کو، صاف کر لے اس کو. اور پھر آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، وذالک من سنتی، سنتی یہ میری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو قسم کی ہیں، باہر کی اور اندر کی. تو باہر کی سنتیں تو ہمیں یاد ہیں، اندر کی سنتیں آپ نے فرمایا وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. ومن احیا بسنتی، ایک روایت میں احیا کا لفظ ہے اور ایک روایت میں احبنی کا لفظ ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب بتاؤ کون ساتھ میں ہوگا؟ جس کا دل کینہ کپٹ سے پاک ہو. اور جس کے دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بدگمانی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہوا. وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا. رب کا نام جب لیں گے تو رب کی عظمت اور اس کی بڑائی یاد رہے گی. زبان سے جتنا ذکر کریں گے اس ذکر کا اثر دل تک پہنچے گا، اس ذکر کا اثر دل تک پہنچے گا. دل صاف ہوگا. دل کو مانجنے کا یہ طریقہ ہے. جب دل صاف ہوگا معاملات درست ہوں گے. دل صاف ہوگا تو معاملات درست ہوں گے. اور ہمارے ایک عزیز ہیں، بھوپال میں رہتے ہیں، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے اور بھوپالیوں سے ان کا کاروبار ہے. رہنے والے تو مہت پور کے ہیں، اب بھوپال میں رہتے ہیں. بھوپال والوں سے نمٹنا آسان نہیں. بڑے مضبوط آدمی ہیں، راجدھانی کے ہیں نا. اور پھر چٹانیں ہیں بھوپال میں، ایسی زمین نہیں ہے نرم. بھوپال میں تو چٹانیں ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں ہیں. تو
مجھ سے بتایا انہوں نے، کہنے لگے کہ پریشان ہو گیا میں، معاملہ صاف نہیں، پراپرٹی کا بھی بزنس ہے ان کا، اس میں بڑی پریشانی آئی۔ تو میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے نمازی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ارے یار خان، وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ آدمی مضبوط ہے یا بودا ہے؟ بودا کمزور کو کہتے ہیں، کھوکھلا۔ آدمی مضبوط ہے یا کمزور ہے اخلاقی اعتبار سے کب پتہ چلتا ہے؟ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس سے کوئی معاملہ کیا لین دین کا، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی، بڑا اچھا آدمی ہے، تو فرمایا تجھے کیا پتہ، یہ بتا تو نے اس سے لین دین کا کوئی معاملہ کیا؟ کہ نہیں کیا۔ اچھا یہ بتا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ نہیں کیا۔ تو پھر کیسے پہچان لیا تو نے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے؟ پتہ تو یہاں چلتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، میں نے کہا کہ بھائی سب کچھ ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کسی کا لیا ہے اور دیا نہیں، جی بہنوں کا حق نہیں دیا اور بھائیوں کے حقوق کو دبایا، تو یوں سمجھو کہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ نماز نظر آ رہی ہے، عمرہ تو بہت اچھے سے نظر آتا ہے بھائی، دعوتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اور حج تو اس سے بھی آگے، خوب نظر آتا ہے، خوب دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ جو آپس میں جو لین دین ہوتا ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، فرشتوں کے پاس پورا حساب ہے جی، لیکن سب پورا حساب فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، پورا حساب تو اللہ کے پاس ہے۔ فرشتے تو حکم کے پابند ہیں، پورا حساب تو اللہ کے پاس ہے۔ اب فرشتوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی، کہنے لگے یہ تو بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار صاحب جی، تہجد گزار ہے صاحب، چلو اس کو جنت میں لے کے چلو۔ اب جنت میں جانے لگے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا ذرا اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالو اور ذرا کھینچو۔ فرشتوں نے کھینچا تو دھڑام سے نیچے گر گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے لوگوں کے حق حقوق اس نے ادا نہیں کیے، واپس لاؤ اس کو۔ ایک ہمارے ایک صاحب ہیں کھجرانہ میں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سعودی عرب رہ کے آئے اور فریج وغیرہ ایسی اور فریج وغیرہ ڈی فریج وغیرہ کا کام تھا ان کا جی۔ وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے رو رو کر مجھ سے پوچھا مولانا میں کیا کروں؟ انہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کہنے لگے صاحب سعودی عرب رہ کے آیا ہوں اور وہاں میں نے دھوکہ دیا ہے لوگوں کو۔ وہاں کا ماحول یہ ہے کہ یہاں کے اور پڑوسی ملک کے جو لوگ جاتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں اس قسم کا، تو وہ عربوں کو دھوکہ بہت دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خراب ہو گیا ہے، سدھرنے کا نہیں ہے۔ تو
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بدل دو اس کو، تو بدل دیتے ہیں اور وہ ہمیں ویسے ہی مل جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں۔ کہنے لگے وہاں یہ عام بات ہے۔ کہنے لگے اب میں کیا کروں، مجھے پتہ نہیں کون کہاں رہتا ہے، سب بھول بھال گیا، تو کئی برس ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی دعا کرو اللہ سے، مغفرت طلب کرو۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ رہا، اللہ انہیں ان کے دلوں میں بات ڈالے گا، اور آخرت میں یہ معاملہ ہوگا جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے کہ زندگی میں کبھی ایسا کام کروں گا ہی نہیں، اور اگر میرے بس میں ہوتا نا تو جس کا حق مجھ پر ہے نا میں اس کا حق اس کے گھر جا کے پہنچا دیتا، لیکن بس میں نہیں، اب کیا کروں؟ تو اللہ سے یہی کہہ دو، انشاءاللہ اللہ خود معاف کر دے گا، ان سے بھی معاف کرا لے گا، ان سے بھی معاف کرا لے گا۔ تو یہ اب یہ اس قسم کے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں لالچ، دل میں لالچ، اور یہ لالچ دل کی بیماری ہے۔ کبھی ایک لسٹ بنائیں گے دل کی بیماریوں کی، دل کی بیماریاں کیا کیا ہیں، تو اس میں ایک ہے لالچ، حرص، دنیا کی محبت، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خطا کی جڑ ہے یہ دنیا کی محبت۔ اس لیے اس طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دل کی نگرانی کرے، اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ میرے استاذ وہاں یو پی میں جلال آباد میں حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو خط لکھتا تھا، ادھر سے جواب آتا تھا میرے خط کا، اور اخیر میں یہ حضرت لکھتے تھے کہ نفس کی نگرانی شدت کے ساتھ کی جائے، زور کے ساتھ کی جائے، نفس کی نگرانی زور کے ساتھ کی جائے، شدت کے ساتھ کی جائے۔ ہر خط میں حضرت یہ ضرور لکھتے تھے، دل بن گیا تو جسم بن گیا، بدن کے اعمال بن گئے، اخلاق بن گئے، آخرت بن گئی، اور دل بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دل کا میل کچیل دور کرنے کے لیے 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو موت کو اکثر یاد کرنا، اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت۔ اس وقت 5 منٹ ہم مراقبہ کریں موت کا، یعنی اس بات کو سوچیں کہ ہماری وفات ہوگی اور ہمیں پتہ نہیں کب ہوگی، ہمیں پتہ نہیں کب ہوگی۔ اتنا بڑا بچہ ابھی میں گیا تھا ایک بستی میں، بتایا کہ اس کو اتنی شوگر ہے اس بچے کو کہ انجیکشن انسولین کے بغیر کام نہیں چلتا اس کا۔ تو بڑا ترس آیا اس کے پاس، اتنا سا بچہ، 14-15 سال کا بچہ جی۔ ایک بچہ ہمارے یہاں پڑھتا تھا بڑا خوبصورت، بہت اچھا حافظ قرآن، وہ ہوگا 16 سال کا ہوگا، 16-17 سال کا، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں، وہ بچہ یہاں سے چلا گیا، اس کو لے کے گیا، اس کو بخار آیا، اور بتاتے ہیں اس کو کینسر کی گٹھلیاں ہیں۔ وسیم کی بچی 3 سال کی بچی، کچھ بھی نہیں، اس کو بخار تک نہیں آیا، اس کے پورے بدن میں گٹھلیاں پڑ گئیں، اس کے سر میں 10-15 لاکھ روپے اس کے خرچ ہو گئے، وہ بچی دنیا سے چلی۔ ہم اس کا تھوڑا سا مراقبہ کریں کہ تصور کریں کہ ہمیں مرنا ہے، موت آئے گی، اور ہم ہوں گے بستر پہ، اور ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار ہمارے آس پاس ہوں گے، وہ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جب ہم مر جائیں گے ہمارا گھر چھوٹ جائے گا۔ اس قسم کا مراقبہ کریں۔ بیٹا وہ لائٹیں بند کر دو، یہ لائٹیں بند کر دو، مراقبہ شروع کر دیں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ آج بس اتنا۔